بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQTV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول کے مشکبو تذکروں سے اپنے قلب و روح کو مزین کرتے ہیں۔ ان عظیم اصحاب کا ذکر ہوتا ہے جنہیں براہ راست دربار مصطفیٰ میں فیض حاصل کرنے کا اعزاز ملا، جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی تھی، جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی، خالق کائنات نے جن کے ساتھ کلا وعد اللہ الحسنی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، الحمدللہ تاریخ اسلام کے اندر ان کا بہت بڑا نام حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی رسول، قربان جاؤں کہ جو کریم آقا کی بارگاہ میں جاتے تو ہیں ارادہ قتل سے، لیکن میرے آقا انہیں امان عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن نے کیا خوب فرمایا، میرے آقا کا امتیاز کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے، فرمایا یہ وہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دے کر برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، میرے آقا کی شان ہے لوگوں کو معاف کر دینا، یہ وہی تو میرے آقا ہیں۔ ناظرین محترم، طائف کی وادی میں جب کریم آقا کا جسم اطہر لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور قربان جاؤں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ کے لب نازنین سے بس ایک جملہ نکلنے کی دیر ہے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے، ان کو میرا انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو میرا تعارف نہیں ہے۔ میرے آقا خذ العفو کا پیکر ہیں، یعنی معاف کرنا اختیار آپ نے ایسا کیا، قربان جاؤں میرے آقا کی شان ورا الورا ہے۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جو آتے ہیں تو قتل کرنے، لیکن میرے آقا اسے امان عطا کر رہے ہیں۔ پھر وہ بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے اس صحابی رسول کا ذکر ہے کہ کریم آقا نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اے سراقہ بن مالک، وہ کیا منظر ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، وہ کب آزاد ہونا تھا، کب فدا ہونا تھا، لیکن میرے آقا نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی، اور میرے کریم آقا کا ایک حرف جو تھا وہ من و عن اسی طرح ہوا جس طرح زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا۔ ناظرین محترم، یہ حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جلوہ فرما ہوتے ہیں وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی جن کے لبوں سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے سپی سے موتی نکلتے ہیں اور شہد کا سمندر رواں ہو جاتا ہے۔ ادارہ تعلیمات نبویہ کے سربراہ انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بلا خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ذکر کی بلا مفتی صاحب بہت حسین ہے اور بڑا جمیل ذکر ہے، کیا فرمائیں گے صحابی رسول کی عظمت کے باب میں؟ بسم اللہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ آج جس ہستی کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں میں، ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس زمرے اور طبقے میں شمار ہوتا ہے ٹھیک، جو اپنے تئیں آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی جان لینے کے لیے آئے تھے، لیکن نبی رحمت کی بارگاہ سے دولت ایمان لے کر پلٹے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی جی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک، قبیلہ بنو مدلج سے آپ کا تعلق ہے۔ ابو سفیان آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد کا نام مالک اور دادا کا نام جوشم تھا۔ جی مفتی صاحب، عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا ذکر کر دیتے تھے اور کبھی کبھی دادا کا ذکر کر دیتے تھے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسم شریف میں کبھی سراقہ بن مالک آتا ہے اور کبھی سراقہ بن جوشم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلیریفیکیشن ہمارے ناظرین کے لیے اس لیے دی
کہ دونوں طرح آپ کا تذکرہ ہوتا کتب سیر صحابہ میں ملتا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ کا جو قبیلہ تھا بنو مدلج، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک علاقہ ہے قدید، جی مقام قدید پر یہ آباد تھا۔ بہت بڑا قبیلہ، مشہور قبیلہ، اور اس قبیلے نے اپنا بت جو بنا رکھا تھا وہ مشہور بتوں میں سے ایک بت جن کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے اور قرآن پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے، لات کے پجاری تھے یہ۔ جی لات بت جو تھا اس کے یہ پجاری تھے۔ ٹھیک، اب اس بت کی پوجا پاٹ میں اس قدر مست تھے، اپنا بت اور اس کے پجاری، ان کے کبھی خیال میں، وام میں، گمان میں بھی حق کی جستجو اور تلاش اس طرف ذہن نہیں گیا تھا۔ جی حضرت سراقہ بن مالک جو تھے وہ اس قبیلے کے سردار بھی تھے جی اور بہت بڑے سپہ سالار اور شاہ سوار بھی تھے۔ اللہ اکبر، شعر و شاعری کے اندر بھی بڑا درک رکھتے تھے، اس کے اندر بھی دراک تھا، ممارست تھی، اس کے اندر بھی اپنا لوہا منواتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے تقریباً 13 برس گزر چکے، پورا مکی دور گزر گیا۔ جی آفتاب نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کی ضیاء بار کرنوں سے ایک عالم روشنی حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کئی گھرانوں کے در و بام روشن ہو چکے، کئی زندگیوں میں انقلاب آ چکا، بے شمار بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پہ آ چکے، اور جہنم کے راستے پر چلنے والے لوگ جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کے مالک بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اللہ اکبر، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بے شک بے شک، فرمایا ہے لوگوں تم اپنی بدعمالیوں، سیاہکاریوں کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اللہ اکبر، اور اس نے تمہارے درمیان اپنا محبوب مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، اور اس محبوب نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے جی اپنے دامن رحمت میں چھپا کے اللہ اکبر، جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، آقا کی شان بے شک، جس کا اظہار یہاں ہوا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر، بول بالا کر دیا، واہ واہ مفتی صاحب، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بے شمار لوگ آ چکے تھے، بے شمار گھرانے، بے شمار خاندان آقا کی بیعت کو قبول کر چکے تھے، حضور کی اتباع اختیار کر چکے تھے، آپ کے پیغام حق کو قبول کر چکے تھے، لیکن یہ قبیلہ مگن تھا اپنی اس سرمستی کے اندر، اپنی گمراہی کے اندر، اسی پوجا پاٹ کے اندر، شرک کے اندر، تا آ کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مکہ کو چھوڑ دیجئے، صحیح، یثرب کو مدینہ بنائیے، اللہ اکبر، طیبہ کو آباد فرمائیے۔ جی ہجرت کا وقت آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، ٹولیوں کی صورت میں جی وہ ہجرت مدینہ کی طرف کر گئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب تیاری فرمائی ہجرت کی تو وہ ایسا ذکر ہے، سبحان اللہ، ایسی کیفیات ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے شاندار مناظر ہیں، جی مفتی ایمان افروز مظاہر ہیں کہ ان کا تصور آتے ہی ایمان کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ صاحب، اللہ اکبر، اور ہجرت رسول کا باب ایک ایسا باب ہے جس کی بے شمار ڈائمنشنز، بے شمار پہلو ہیں، اور ہر پہلو تقاضا کرتا ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، خیر آج جو پہلو ہے ہمارا جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں
ہمارے ممدود صحابی رسول حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک ڈائمنشن میں ہجرت سے جڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بھی ایک جہت ہے. جی مفتی کیسے نوازا ہے میرے آقا کی ہجرت نے ان کو، صاحب. کیسے عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ. یہ بھی جہاں حضرت مولا کائنات کا تذکرہ ہوگا ہجرت رسول کے باب میں، جی جی بے شک بے شک. جہاں تاجدار صداقت کا ذکر ہوگا ہجرت رسول کے باب میں، سبحان اللہ. جہاں حضرت عامر بن فہیرہ کا ذکر ہوگا ہجرت رسول کے باب میں، جی وہیں ہجرت رسول کا باب تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ حضرت سراقہ بن مالک کا تذکرہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب. اور ساری عزت عظمت آپ کو یہاں سے ملی. جی وقت مقرر ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ اے رضا، جی ہر کام کا ایک وقت ہے، بے شک دل کو بھی آرام ہو ہی ہو جائے، ہی جائے گا. ہر کام کا ایک وقت ہے. تو یہ ایسے شخصیت جو صاحب فکر بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، سردار بھی ہوں اور شاہ سوار بھی ہوں، واہ واہ. بڑے گھڑ سوار بھی ہوں، تو اتنی دیر حق سے دور رہیں. جی مفتی صاحب. تو یہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ قدرت نے ہر ایک کے لیے وقت کا انتخاب کر رکھا تھا کہ کس شخص کی کب ضرورت ہے میرے محبوب کے مشن کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب. کس کی کب ضرورت ہے، اس وقت اس کو بلایا گیا اور اسی انداز میں بلایا گیا. ٹھیک. اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تمام تر انتظامات کرنے کے بعد مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے، اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلانے کے بعد جی اور تاجدار صداقت کو اپنا رفیق سفر بنانے کے بعد، کیا کہنے، سبحان اللہ. اور 40 جوانوں کے 40 خاندانوں کے 40 کڑیل جوانوں کے حلقہ کو توڑنے کے بعد، ہاں 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 مفتی صاحب، آپ کا وہاں ذکر بڑا سے خوبصورت چل رہا ہے اور کس سفر پہ آپ لے کے چل رہے ہیں. ہم نقوش مصطفیٰ کی طرف چلیں گے اور کہ میرے آقا کیسے چلے، پھر کیسے کرم ہوا مالک بن سراقہ پہ. میرے ساتھ جڑی رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم صحابی رسول کا جس کے بارے میں مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جب ذکر رسالت ہوگا ہجرت کا تو ان کا ذکر ضرور ہوگا. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آئے تو تھے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے لیکن پروانہ مصطفیٰ بن گئے. حضرت حذیفہ آپ دیکھیں، وہ کریم آقا علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے آتے ہیں اور حرم کعبہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور آستین میں جناب انہوں نے خنجر، زہر آلود خنجر چھپایا ہوا تھا اور کریم آقا کے قریب ہوتے گئے اور جو ہی چاہ رہے تھے کہ موقع ملے اور میں اپنا کام تمام کروں، نگاہ مصطفیٰ پڑی. میرے آقا نے پوچھا، حذیفہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا جی میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. فرمایا حذیفہ جھوٹ بولتا ہے، تیری آستین میں تو خنجر موجود ہے، تو میرے قتل کے ارادے سے آیا. تو عرض کی کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے مجھے سب کچھ بیان کر دیا ہے. بس کریم آقا نے حذیفہ کے سینے پہ جو ہاتھ رکھا نا، فرمایا حذیفہ اب بتا تیرے اندر کا حال کیا ہے. عرض کی آقا جب تک ہاتھ نہ تھا کچھ ہاتھ نہ تھا، ہاتھ لگا ہے، پہلے آپ مبغوض تھے اب آپ محبوب بن گئے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بہت خوبصورت بات، ماشاءاللہ. کچھ ایسی ہی کیفیت یہاں بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی. اللہ اکبر، یہی ماحول تھا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ 40 خاندانوں کے نمائندہ اور سلیکٹڈ نوجوان جی وہ کاشانہ نبوت کا گھیراؤ کیا ہوا انہوں نے. عالم کفر ہائی الرٹ ہے، اللہ اکبر، ہائی الرٹ. اور وہ ایسے تانک رہے تھے، جھانک رہے تھے، ہر آنکھ جو ہے وہ اسی آستانے کی طرف، اسی کاشانہ کی طرف کہ کہیں نکل نہ جائیں. جی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے درمیان سے نکلے اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوں نکلے کہ بعد میں یوں نکلے کہ ان کے سر میں خاک بھی ڈالتے ہوئے گئے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ اکبر، بے شک. حکم وہ محبوب آپ ایک مٹھی پھینک دے، جی آگے ہمارا کام ہے. تو وہ کھڑے تھے، صبح ہو گئی،
اللہ کے پیارے محبوب چلے گئے تو کسی نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ جی ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ اللہ تو اکبر، اس نے کہا کہ جی اپنے سر میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، وہ تو تشریف بھی لے گئے ہیں اور تمہارے سر میں خاک بھی ڈال گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج سیرت نگاروں نے لکھا ہے انہوں نے ہاتھ ڈالے تو سر سے مٹی نکل رہی مٹی تھی۔ تھی، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب کی زبان پر قرآن پاک کی آیات، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کیا کہنے، سبحان یہ اللہ، تلاوت فرما رہے تھے علی صراط مستقیم، جی، اور جا رہے تھے اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر کی طرف، صحیح، اور آیات تلاوت فرما رہے علی صراط مستقیم، جی، کہ میں صراط مستقیم پر جا رہا ہوں اس واہ وقت۔ واہ واہ، کیا خوبصورت مفتی صاحب، تو سبحان پتہ یہ اللہ، چلا واہ کہ واہ، محبوب کے گھر سے ابو بکر کے گھر کی طرف اور ابو بکر کے گھر سے محبوب کے در کی طرف واہ واہ جو واہ، راستہ جاتا ہے یہ صراط یہ صراط مستقیم ہے۔ مستقیم ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، صراط مستقیم ہے، چلے نا میرے آقا۔ سبحان اللہ، تو نکل گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ تم کہتے ہو حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا بتاؤ ان کو نظر کیوں نہیں آئے؟ جی، اس وقت تو مانو نا حاضر بھی تھے حضور، اللہ اکبر، بے ناظر شک، بھی تھے، موجود تھے، انہیں نظر نہیں آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور تو حاضر ناظر ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ ابو بکر کی چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، ابو کیا جہل کو کہنا، نظر نہیں آیا کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آنکھ والا سبحان تیرے اللہ، جوبن کا تماشا دیکھے، جی مفتی صاحب، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، ٹھیک، ادھر بھی ہائی الرٹ تھا ادھر بھی ہائی الرٹ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو انتظار کرتے تھے مدتوں سے، جب سے آقا نے کہا تھا، اشارہ فرمایا تھا، ایک دفعہ نکلا تھا زبان فیض ترجمان سے کہ ایک رات میں مکہ چھوڑ کے جاؤں گا اور میں بھی تم میرے ساتھی بنو۔ جی، بس اتنی بات ہی ممکن ہے، لعل اللہ ہو یا جعل لک صاحبہ، اللہ اکبر، میں بھی اللہ تمہیں میرا صاحب بنائے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ لعلہ مصطفیٰ کے کلام میں ہو تو پھر ترجیح کے لیے نہیں ہوتا، ہاں، پھر تو وہ یقین میں یقین بدل کے لیے جائے، ہوتا ہے اور بننا ہی بننا ہے۔ سبحان اللہ، تو انتظار میں تھے، آپ سرکار پھر پہنچے، سوئے نہیں ساری رات، اس کے ساری بعد رات کبھی نہیں سوئے پھر نہیں رات کو، سوئے اس وقت سے۔ واہ واہ مفتی رسول اللہ میں ہر رات انتظار کرتا ہوں کہ ہائے کب کرم ہو جائے، کب آمد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور پھر حضرت ابو بکر کے گھرانے میں ہائی الرٹ دیکھ لیں جی، کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے غلام، سارے کے سارے شمع رسالت کا تحفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدمت سر انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر جو ہے کھانا تیار ہو رہا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، رخت سفر باندھا جا رہا ہے، غلام کو حکم ملا کہ تم جو ہے وہاں پہنچنا، بکریاں لے کے آنا، جی، دودھ پلایا کرنا۔ سرکار چلے نا، اب جب ادھر مکہ میں کوہرام مچ گیا، اللہ اکبر، یہ جو تھے مشرکین مکہ، انہیں خبر ملی کہ جن کے لیے تم اتنا جو ہے وہ ہائی الرٹ کیا ہوا تم نے، وہ تو چلے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ ٹھیک، اس وقت انہوں نے منادی کروا دی، چرچے کروا دیے، اعلان کروا دیے، ہر راستے پہ جہاں جہاں قبائل رہتے تھے، جہاں جہاں بستیاں تھیں، جہاں جہاں آبادیاں تھیں، وہاں نمائندے بھیجے اور اعلان کروا دیا اور انعام رکھ دیا، انعام کا لالچ دیا، جی، اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد، جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا معاذ اللہ ان کو قتل کرے، تو ہر ایک کی دیت جو ہے دونوں میں سے ہر ایک کی برابر برابر دیت اسے انعام میں دی جائے گی، اللہ اکبر، یعنی 100 اونٹ۔ یعنی یہ تنہا سرکار کے لیے نہیں تھا، حضرت سیدنا صدیق ابو اکبر بکر بھی کے ساتھ، لیے بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا 100 اونٹ اللہ اکبر مفتی صاحب، دیت دی جائے گی۔ وہ اعلان، وہ ان کا ایک نمائندہ اعلان کرنے والا بنو مدلج کے قبیلے کے پاس بھی آیا، جی، اب وہ اعلان کر کے چلا گیا۔ حضرت سراقہ جو تھے بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سٹارٹ میں عرض کیا نا کہ مکہ شریف سے مدینہ المنورہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی ان کا جی، پڑاؤ تھا، ان کا قبیلہ تھا، مقام قدید پر یہ رہتے تھے، وہ مسکن تھا ان کا، اب اسی راستے سے گزر کے جانا تھا۔ تو وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک بندے نے اعلان سنا، اور اعلان سنا تو وہ پھر بعد میں دوڑا دوڑا آیا اس مجلس کے اندر جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس بھری مجلس میں اس نے کہا کہ جن 2 لوگوں پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے ساحل سمندر کی طرف
دو سائے دیکھے ہیں اللہ اکبر. تو لگتا ہے کہ وہی جا رہے ہیں. سراقہ بن مالک جو تھے بہادر تو تھے ہی تھے، زیرک بھی بڑے تھے. تو انہوں نے اس بات کو ٹال مٹول کر دیا، ٹال دیا، کہا نہیں وہ دو شخص ہوں گے جو بھی ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. خیال یہ تھا صحیح. کہ کوئی اور یہاں سے نہ نکلے، ٹھیک میں اکیلا جاؤں اور یہ سارا انعام میں لے لوں. ٹھیک. یہ ہے نا کہ قدرت جب انتخاب کر لیتی ہے تو کیسے لاتی ہے دربار رسالت. اللہ اکبر. سبحان حضرت اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں رکھے نا، جی بے شک مفتی صاحب. کس طرح آئے، کس واہ کیا واہ واہ. جتن تھا اور کیا اس وقت جو ہے نا وہ ارادے لے کے جا رہے تھے اور کیسے تلاش میں مارے پھر رہے جی تھے. تو یہاں بھی ایسا ہی لالچ تھی. لالچ تھا ٹھیک. اس وقت بھی، یہاں بھی. تو انہوں نے سوچا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو. اچھا تھوڑی دیر کے بعد ان کو اور باتوں میں لگایا، پھر چپکے سے اٹھے، اپنے گھر گئے اور گھر جا کے تیاری کی، سواری تیار کی اور تیار کر کے اپنے گھر کے عقبی دروازے سے نکلے، بیک سائڈ سے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں اپنی ایک معتمد علیہ لونڈی کو سواری دے کے آگے بھیج دیا کہ فلاں منزل پہ آ کے مجھے سواری دے دینا، اور خود نیزہ لیا اور اپنے گھر کی چھت سے نیچے کودے اور وہاں سے گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں یہ سارا انعام لے لوں جی. اور میں انہیں گرفتار کر کے لے آؤں. تو کیا پتہ تھا کہ گرفتار کرنے کے لیے نہیں، ہاں زلف گیراگیر کے اسیر بننے کے اسیر لیے بننے جا کے رہے لیے. ہیں، واہ واہ مفتی صاحب. گرفتار سبحان ہونے اللہ. کے لیے جا رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت سراقہ نکلے تلاش میں. جب تلاش میں نکلے نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑتی ہوئی گرد دیکھی، کوئی سوار آتا دیکھا نا. اللہ اکبر. تاجدار صداقت کو تو اپنی ذات کی پرواہ ہی نہ تھی. سبحان اللہ. انہیں تمام تر پریشانی، غم انہیں اپنے کریم آقا کے بارے میں تھا جی مفتی کہ صاحب. کہیں کوئی شخص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے. اللہ اکبر. اللہ اسی اکبر. یہی تو سفر ہے، یہی تو موقع ہے. واہ واہ واہ. جب تاجدار صداقت کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، اللہ اکبر. کبھی پیچھے. پھر دوڑ کے پیچھے آ جاتے تھے، پھر سبحان رائٹ اللہ. ہو جاتے، پھر لیفٹ ہو جاتے، جی. یوں گھومتے تھے جیسے پروانہ گھومتا ہے شمع کے گرد، ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. یوں گھومتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابوبکر کیا بات ہے، ایک جگہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ تو عرض کیا آقا آگے جا رہا ہوتا تو خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، ٹھیک. پھر خیال آتا ہے دائیں سے حملہ نہ کر دے، بائیں سے. ہر طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں، دشمن جدھر سے بھی آئے جی. وہ ابوبکر سے ٹکرائے، مصطفیٰ کی گرد راہ کو بھی نہ چھو پائے. واہ واہ مفتی صاحب. سبحان اللہ. سبحان یہ ہے اللہ. حضرت کیا ابوبکر خوبصورت کا جملہ دیا خیال. ہے. واہ واہ. تو اتنا ادھر دیکھا نا تو اب پریشانی ہوئی کہ کوئی دشمن تعاقب کر رہا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن سر پہ آ پہنچا ہے. تو آقا کریم صلی جس طرح غار ثور میں فرمایا لا تحزن، ان اللہ معنا. یہاں بھی یہ کیفیت تھی. ٹھیک. فرمایا لا تحزن، جی. ابوبکر غم نہ کر، ہم اکیلے تھوڑے ہی ہیں، واہ واہ واہ. تو اور میں نہیں ہے، کوئی تیسرا بھی ہے، ہمارا نگہبان، ہمارا محافظ. واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ خداوندی ہے. یہ اللہ کا حکم اور اس کا وعدہ ہے. وعدہ. اتنا کہنا تھا کہ سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی جی. اور وہ منہ کے بل گرا اور سراقہ بھی گر گئے. ٹھیک. اچھا گرے، جب گرے ہیں تو پھر اٹھے نا تو اپنے آپ کو سنبھال کے، تو اس وقت فال کے تیر رکھے ہوئے تھے جن کو قرآن نے ازلام کہا. جی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، تیروں سے فال نکالا کرتے تھے مشرکین. تو کہ ہمیں آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے. انہوں نے جب وہ ازلام نکالے، فال کے تیر جو تھے، تو اس سے بھی انہیں اشارہ ہوا کہ سراقہ جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر. تمہاری مرضی اور منشا پوری نہیں ہوگی، اس کے خلاف ہوگا. جی جی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوچا کہ نہیں، شاید یہ غلط ہو سکتا ہے، میں تو بڑا بہادر شاہ سوار ہوں، ہار ماننے والا نہیں. دوبارہ اٹھے، گھوڑا پھر سیدھا کیا، پھر سوار ہوئے، ایڑی لگائی، لگام کھینچی، تیز رفتار دوڑے. اور اس وقت اتنا قریب پہنچ گئے اللہ کے پیارے محبوب کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کی آواز سراقہ سن رہے تھے. سن رہے تھے. اللہ اکبر.
اللہ اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مشہور مقام ہے مقام رابغ. جی رابغ کا قلعہ ہے اب وہاں. ٹھیک. اس کے اور ساحل سمندر کے درمیان جو میدانی علاقہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبور فرما رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، عامر بن فہیرہ کے ساتھ، تین ہی ہستیاں ٹھیک. وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. اب جب اتنے قریب آ گئے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز بھی سن رہے تھے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا تو بالکل قریب آ گئے ہیں. تو میرے مصطفیٰ مسکرایا اور فرمایا پریشان نہ ہو. تو اس وقت پلٹ کے دیکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو کافی ہے میرے لیے. اتنا کہنا تھا کہ وہ گھوڑا زمین میں دھس گیا. ہاں 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 مفتی صاحب کیا کہنے، مجھ سے یہیں سے بات شروع کریں گے اور اس پورے واقعے کو ہم سماعت کریں گے. اور ناظرین محترم، وہ جو جگہ تھی وہ پتھریلی تھی، نگاہ مصطفیٰ پڑی اور جناب وہ پتھریلی زمین کے اندر وہ گھوڑا دھنس گیا. ہم میرے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں ادارہ تعلیمات نبویہ کے سربراہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. بڑا حسین ذکر ہو رہا ہے اور سراقہ بن مالک کس طرح دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، کس طرح نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے. اور پھر جناب محترم یہ بھی بات یاد رکھیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، آپ کے لبوں سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اور کریم آقا نے دیکھیں نا غزوہ بدر میں فرمایا تھا نا، اس مقام پہ جا کے کہا تھا صحابہ کی معیت اور سنگت میں فرمایا تھا میرے غلاموں یہاں فلاں کافر واصل جہنم ہوگا، یہاں فلاں کافر واصل جہنم ہوگا. میرے آقا نے نشان لگائے تھے. تو صحابہ رسول کہتے ہیں ہمیں قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں جہاں غزوہ بدر کے بعد ہم نے مشاہدہ کیا، جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگائے تھے وہی کافر واصل جہنم پڑا تھا. تو میرے آپ نے یاد ہوگا میں نے انٹرویو میں کہا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا اے سراقہ بن مالک میں تو تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں. اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن یہ پہلے بات مکمل کریں مفتی صاحب کی بلا کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ. جی ہاں، مقام رابغ، اور آپ نے یہ جملہ ایڈ کیا اس میں بڑی اچھی بات کہ وہ سخت زمین تھی، پتھریلی زمین تھی. ایسا نہیں کہ کوئی ریتلی زمین جی تھی، مفتی صاحب ریگستان نہیں تھا، نرم زمین نہیں تھی کہ گھوڑے کے پاؤں اس وجہ سے دھنس گئے ہوں کہ وہ نرم زمین تھی. نہیں، سخت پتھریلی زمین تھی، سنگریزوں والی. اللہ کے پیارے محبوب کا حکم ہوا تو زمین نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اللہ. اور باڈی تک ٹھیک. گھوڑا پورے پاؤں اس کے زمین میں دھنس گئے. ایسا بھی نہیں کہ صرف سوم دھنسے ہوں، ٹھیک. سیرت کی کتب میں موجود ہے پورے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اللہ اکبر. بڑا ٹل لگایا انہوں نے نکالنے کے لیے، وہ نہیں نکلا. جب دیکھا نا کہ اب کوئی چارہ نہ رہا تو اس وقت پھر دل سے ہار مان گئے، جی مفتی سرنڈر کر لیا اور سمجھ گئے کہ نہیں، میں غلط راستے پر غلط ارادے سے آیا ہوں. صحیح راستے پہ آیا ہوں لیکن غلط ارادے سے آیا غلط ہوں. ارادے سے. ٹھیک ٹھیک. غلط ارادے سے، یہی تو راستہ ہے، انہی کے قدموں میں چل کے جانا ہے. صحیح. تو وہاں پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اور مجھے ایک دفعہ اس قید سے آزاد کروا دیجئے. میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کوئی بات نہیں کروں گا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، راز جانتے ہیں. سرکار تو دیکھ رہے تھے جو اگلی بات آپ نے فرمائی، آپ سے کئی سال بعد جو واقعہ ہونا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے. اللہ تو سمجھ گئے تھے کہ سراقہ کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا ہے تو اس وقت کہا مجھے اجازت دے میں آپ کے قریب آؤں. قریب آ گئے. قریب آ کے اب دل سے مان چکے تھے، ایمان لا چکے تھے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا ویسے اللہ. لیکن مان چکے تھے. واہ واہ واہ. تو اس وقت عرض کیا کہ میرے آنکھوں پر لالچ کی پٹی بند گئی تھی، میں انعام کے لالچ میں نکلا تھا. لیکن اب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ پورا مکہ جو ہے اور مکہ کے قرب و جوار میں گرد و نواح میں ہائی الرٹ ہے، اور مشرکین مکہ قریش مکہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور انہوں نے ہر راستے پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. جی. تو آپ ایسا کریں کہ یہ ایک تو میرا یہ تیر رکھ لیں اور آپ فلاں مقام سے جب گزریں گے تو وہاں میرے غلام اونٹنیاں چرا رہے ہیں،
جتنے غلام چاہیے ہوں، جتنی اونٹنیاں چاہیے ہوں، واہ یہ واہ میرا تیر بطور نشانی ان کو آپ دکھائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ زیادہ راہ دینے کے لیے، واہ واہ واہ، آپ خدمت کرنے کے لیے، سبحان نوکری اللہ، اور چاکری کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی ہمیں حاجت نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ تم کسی کو بتانا نہ کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں۔ جی، حضرت سراقہ عرض کرنے لگے کہ آقا اب تو نہ بتانا صرف کافی نہیں ہے، آپ کی طرف جو تکلیف بڑھ رہی ہوگی اس کو ٹالنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، اور سبحان یہی اللہ، وجہ ہے کہ جب واپس پلٹے نا وہاں سے جی جی، تو لوگ تلاش میں پھر رہے تھے مارے مارے۔ صحیح، جو کوئی پوچھتا تھا انہیں کہتے تھے او بے وقوفو، تم مجھ سے زیادہ بہادر تو نہیں ہو، مجھ سے زیادہ نظر تو نہیں رکھتے، میں سارا تلاش کر کے آ گیا ہوں، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، ادھر کوئی نہیں ہے، جاؤ واپس پلٹو۔ اللہ اکبر، ان کو ہٹا دیتے تھے اور چلتے ہوئے عرض کیا کہ حضور اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر مجھے ایک امان نامہ لکھ کے عطا فرما دیجیے۔ آیا آیا، کیا عظمت ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ، جب کبھی زندگی میں ملاقات ہو گئی تو وہ آپ کا مکتوب وہ میرے پاس ہوگا، وہ نوشتہ میرے پاس ہوگا، جی، وہ عہد نامہ میرے پاس ہوگا، واہ واہ واہ، وہ امان میرے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تاجدار صداقت کو یا حضرت عامر بن فہرہ کو، انہوں نے لکھ کے دے دیا، واہ واہ واہ، حضرت امانت سراقہ نے اپنے پاس رکھ لیا، واہ واہ واہ، واپس پلٹ آئے سبحان کہ سرکار دو جہاں اچھا صلی اللہ مفتی علیہ صاحب، وسلم۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے، ایک تو امان دے رہے ہیں، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور دوسری آپ کی گفتگو میں جو میں نے بات اخذ کی ہے، بڑی زبردست گفتگو آپ نے فرمائی کہ اگر نبی کی ناموس پہ حملہ ہو تو زمین بھی محافظ مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ بہت بہت بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلی بات یہ ہے کہ امان ہوتی ہی کافر کے لیے، ٹھیک ٹھیک، غیر مسلم یہود و نصارہ ان کو ہی امان لکھ کے، مسلمان تو ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، واہ واہ جس واہ، نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان لا اللہ، الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کی جان ویسے ہی محفوظ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، جی، شان رحمت جو کفار کے ساتھ ہی رہی واہ واہ، ہر دور میں، یہی تو بات ہے سبحان حضور اللہ، کی سیرت سے سیکھنے اور سمجھنے کی۔ اور باقی زمین، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، چاند سورج ستارے ہوں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے میرے نبی اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، جو عالمین کا فرد ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت کا متلاشی ہے، تو زمین بھی نے بھی تو حق ادا کرنا تھا نا، اللہ، اور وہ ادا کیا۔ سبحان حکم دیا سرکار نے براہ راست کے پکڑ لو، اور حکم دیا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دی، اب وہ لے کے چلے گئے، کئی دنوں کے بعد وہاں ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو اس نے شکوہ کیا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قریب پہنچ گئے تھے اور چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سراقہ تم نے یہ کیا، تو حضرت سراقہ کہنے لگے، اس وقت اشعار کے اندر وہ باتیں کہیں جو میں سنانے لگا ہوں، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں وہاں پہنچا تھا میرے ساتھ جو ہوا اگر تم دیکھ لیتے اللہ اکبر، تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ کہا میرے ساتھ تو یہ پورا ماجرا واقعہ گھوڑے کا سنایا، جی، اور اس کے بعد کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں دل سے مان چکا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، بے شک، بے یہ شک، دین لے کے ہیں وہ سچا دین ہے، جی، ان کا پیغام حق ہے، اور ان قریب وہ غالب آ کے رہیں گے، اللہ اکبر، یہ کہا واہ واہ، ان قریب وہ غالب آ کے رہیں گے، لہٰذا تم اپنے ناپاک عزائم سے باز آ جاؤ اور اپنے لوگوں کو بھی منع کرو۔ اس کے منہ پہ یہ بات کہہ دی۔ اب اتنی بات کہنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ایمان لا چکے تھے، ابھی کلمہ پڑھنا، زبان سے کلمہ پڑھنا باقی تھا۔ ٹھیک ٹھیک، اب وہ پھر اچھا دیکھیے سرکار ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں سے یہ تسلیم کر کے واپس پلٹے ہیں ایک قسم کا مان کے، لیکن کیا مصروفیت رہی، کیا معاملات رہے کہ کئی سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آ سکے اور زبان سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ پھر وقت گزرتا رہا اور فتح مکہ کا موقع آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں تشریف لائے نا، جی، تو بعض نے کہا فتح مکہ کے موقع پر جب آپ حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے، اور بعض نے کہا کہ جب آپ طائف سے واپسی پر حنین سے، مقام حنین اور طائف ٹھیک، مقام جعرانہ پہ تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، وہاں یہ آئے۔ یہ دو روایات ہیں، جب آئے مطلب ہجرت کے تقریباً 8 سال بعد آئے
تو جب سرکار کی بارگاہ کی طرف آ رہے تھے تو جو اس وقت انصاری حضور کے گرد کھڑے تھے انہوں نے روکا اور سراقہ کو دیکھا، پہچانا تو کہا کہ روکا نا. تو اس وقت انہوں نے جیب سے نکال کے وہ امان اور وہ عہد نامہ جو دربار مصطفیٰ سے ملا تھا ان کے سامنے کر دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سامنے کر دیا تو انہوں نے لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے سلام عرض کیا اور عرض کیا آقا میں وہ سراقہ ہوں 8 سال پہلے والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ عہد نامہ ہے. میرے آقا تو پہچانتے ہی تھے. حضور نے فرمایا آج عہد کو پورا کیا جائے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سبحان آج سراقہ کو قبول کیا جائے گا، آج سراقہ کو صرف امان ہی نہیں ایمان بھی ملے گا. کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان تو اللہ. میرے آقا کریم نے کلمہ پڑھایا جی تو کلمہ پڑھ کے باضابطہ طور پر حضور کے غلاموں کی صف میں آ گئے. ٹھیک. حضرت سراقہ کے جسم پر، ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر بال بڑی کثرت سے تھے، جو ایک بہادر مردوں کے سواروں کے ہوتے ہیں عموماً. تو آپ وہ خاص طور پر عرب کے لوگ جو ہیں تو وہ بال کثرت سے تھے. صحیح. تو ان بالوں کو دیکھ کے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ کیا منظر ہوگا واہ 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 جب یہ تیری کلائیاں جن پر یہ گھنے بال ہیں، واہ واہ واہ. ان کلائیوں کے اندر کسرا ہرمز شاہ ایران جو ہے اس کے کنگن ہوں گے اللہ اکبر. جب اس کی زینت بنیں گے. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے حیران رہ گئے اور سر تسلیم خم کر دیا. وہ دیکھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ جو فرماتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہو کے رہی. دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی. اب خوش ہوئے، حضور کی غلامی میں رہنے لگے. چونکہ احساس تھا کہ میں بہت لیٹ آیا ہوں، یہ 7-8 سال ضائع ہو گئے، پہلے 13 سال ضائع ہو گئے. اب کوشش کرتے کہ ہر وقت دربار رسالت میں رہتے اللہ اکبر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے رہتے، طلب علم اللہ اکبر. بڑی کوشش کرتے اور حضور سوال اور میرے آقا اتنی ہی شفقت کے ساتھ ان کو جواب عطا فرماتے رہتے.